بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مہرہ پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سکھر سے آپ کو کلاس ہفتم معاشرت علوم کے سبق نمبر 3 کرۂ ہوائی اور کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت کے بارے میں سمجھاؤں گی، جو اس سبق کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لاسٹ ویک جو مقاصد سمجھائے تھے ان میں کرۂ ہوائی کی ترکیب، اہمیت اور ساخت کے بارے میں سمجھا تھا اور کرۂ ارض پر موسم کی تبدیلی کے بارے میں جانا تھا۔ سبق نمبر 3 کو جاری رکھتے ہوئے آج جو مقاصد سمجھاؤں گی وہ یہ ہیں۔ اوزون طے کی اہمیت، اس کی ڈپلیشن اور احتیاطی تدابیر سمجھ سکیں گے۔ کرۂ ہوائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی اور اس کے اثرات کو سمجھ سکیں گے۔ اوزون کیا ہے؟ اوزون ایک قدرتی طور پر پائے جانے والی گیس ہے۔ یہ کرۂ ہوائی میں 20 سے 30 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے گرد ایک غلاف کی طرح موجود ہے۔ یہ گیس آکسیجن کے 3 ایٹموں سے مل کر بنی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہے، کیونکہ یہ گیس سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے، جو کہ زمین پر زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں کے خطرناک اثرات۔ ان شعاؤں کی وجہ سے جلد کا کینسر اور آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے اور کئی اور قسم کے کینسرز بھی ہو سکتے ہیں۔ ان شعاؤں کی وجہ سے پودے کے اندر خوراک بننے کا عمل رک جاتا ہے اور فصلوں کی پیداوار میں کمی آتی ہے۔ ان شعاؤں کی وجہ سے زیر آب زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اوزون طے کی ڈپلیشن۔ ڈپلیشن کا مطلب ہے کسی چیز کا کم ہونا یا بتدریج ختم ہو جانا۔ 1990 سے اب تک اوزون گیس کی مقدار میں کمی آنے کی وجہ سے اوزون کی طے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس طے میں بر اعظم انٹارکٹیکا کے اوپر ایک سوراخ پیدا ہو گیا ہے، جس کے ذریعے الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین پر پہنچ رہی ہیں۔ اوزون طے کی ڈپلیشن کی وجوہات۔ اوزون طے کے حجم میں کمی کی سب سے بڑی وجہ CFC گیس ہے۔ CFC کا مطلب ہے کلورو فلورو کاربن۔ اس گیس کے اندر موجود کلورین ایٹم جب کرۂ ہوائی میں داخل ہوتا ہے تو آسانی سے اوزون تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایٹم بہت تیزی کے ساتھ اوزون کے مالیکیول کے ساتھ کیمیائی عمل کر کے اوزون کے مالیکیول کو آکسیجن کے 3 سے 2 ایٹموں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب آکسیجن کے 2 ایٹم یعنی سادہ آکسیجن رہ جاتی ہے تو اس کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کرنے کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ شعاعیں زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ اوزون طے کی ڈپلیشن کو روکنے کی تدابیر۔ فریج، ایئر کنڈیشنرز اور ایسی مصنوعات جس میں CFC گیس استعمال کی جاتی ہے ان کو صحیح انداز میں ٹھکانے لگانا چاہیے۔ مختلف اسپرے میں CFC کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ ایسی نئی گیسیں استعمال کرنی چاہیے جو اوزون کی طے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لوگوں کو اوزون کی اہمیت کے متعلق تعلیم دینی چاہیے۔ کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت۔ کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت بڑھتا یا کم ہوتا رہتا ہے۔ کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت کے بڑھنے یا کم ہونے کی وجہ سے سورج سے آنے والی شعاؤں کی مقدار میں زیادتی یا کمی ہے۔ زمین پر پہنچنے والی سورج کی شعاؤں کو انسولیشن کہتے ہیں۔ زمین سورج سے جتنی توانائی 1 سیکنڈ میں حاصل کرتی ہے، اتنی توانائی زمین پر 1 ہفتے تک مسلسل بجلی پیدا کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ درجہ حرارت کو ناپنے کے پیمانے۔ فارنہائٹ اور سیلسیس پیمانے درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فارنہائٹ پر پانی کا نقطۂ انجماد 32 ڈگری جبکہ سیلسیس پر پانی کا نقطۂ انجماد 0 ڈگری ہوتا ہے۔ 212 ڈگری فارنہائٹ پر پانی مائع سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور 100 ڈگری سیلسیس پر پانی بخارات کی شکل اختیار
کرتا ہے۔ درجہ حرارت کو ناپنے کے آلے۔ تھرمامیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھرمامیٹر شیشے کی ایک ٹیوب کا بنا ہوتا ہے جس کے اندر پارا بھرا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کی بلندی کے ساتھ تھرمامیٹر کے اندر پارا پھیلتا اور درجہ حرارت کی کمی کے ساتھ پارا سکڑتا ہے۔ کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت میں عموداً تبدیلی۔ کرۂ ہوائی میں بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ زمین کا اوسط درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ہے جو اسٹریٹوسفیئر تک پہنچتے ہوئے 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ کرۂ ہوائی کی مختلف سطحوں میں درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت میں زمین کے متوازی تبدیلی۔ خطوط عرض بلد کے ساتھ درجہ حرارت میں تبدیلی کو زمین کے متوازی درجہ حرارت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے سطح زمین پر درجہ حرارت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ نمبر 1، خط استوا سے فاصلہ۔ خط استوا پر تقریباً 7.5 شعاعیں عمودی پڑتی ہیں، اس لیے خط استوا اور اس سے ملحقہ علاقے دنیا کے گرم ترین علاقے شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سمندر سے دوری۔ سمندر ساحلی علاقوں کے موسم پر معتدل اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جو علاقے سمندر کے نزدیک ہوتے ہیں وہاں موسم معتدل، جبکہ ساحل سے دور علاقوں میں موسم شدید ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہوائیں۔ سمندر سے بر اعظموں کی طرف چلنے والی ہوائیں موسم پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ جن علاقوں میں یہ ہوائیں نہیں پہنچ پاتی وہاں موسم شدید ہوتا ہے۔ زمین کے متوازی درجہ حرارت کی تقسیم۔ زمین پر درجہ حرارت کی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ درجہ حرارت کا دار و مدار انسولیشن، عرض بلد، سطح سمندر سے بلندی، ہواؤں اور نباتات وغیرہ پر ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کی متوازی تقسیم کی بنیاد پر زمین کو 3 منطقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، منطقہ حارہ۔ منطقہ حارہ خط استوا کے دونوں طرف خط سرطان اور خط جدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس منطقہ میں موسم ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ نمبر 2، منطقہ معتدلہ۔ کرۂ نصف شمالی میں خط سرطان سے لے کر آرکٹک سرکل اور کرۂ نصف جنوبی میں خط جدی سے لے کر انٹارکٹک سرکل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس منطقہ میں چاروں موسم یعنی سردی، گرمی، خزاں، بہار رونما ہوتے ہیں اور موسم معتدل رہتا ہے۔ نمبر 3، منطقہ باردار۔ یہ منطقہ آرکٹک سرکل سے قطب شمالی اور انٹارکٹک سرکل سے قطب جنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے آس پاس رہتا ہے اور موسم انتہائی سرد ہوتا ہے۔ پیاری اور عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ماہ اگست کا کام اپنی پیئر کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔